الرحیم السلام علیکم ٹیم انسائٹفل منٹور کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ. میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزر بسر کر رہے ہوں گے. آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد تمام لوگوں کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانا، آپ کی سوچ میں اور آپ کے رویوں میں. ہمارے اس پروگرام کی 14 ایپیسوڈز ہوں گی اور ہم ہر دن کسی نہ کسی اسپیکر کو بلائیں گے جو کہ ہمارے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کریں گے کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور کیسے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بھی ایک مہمان موجود ہے جن کا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے. وہ شاعرہ بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ڈاکٹر زہرا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سعدیہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گی. بالکل، اللہ کا شکر. اور آپ کا شکریہ سعدیہ کہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں. بہت شکریہ. میں بھی دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور اپنی جو معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے سامعین کے لیے وہ مثبت ثابت ہوں. جی میں آپ سے آغاز کرتی ہوں کہ آپ نے جو ڈاکٹری کا شعبہ چوز کیا وہ آپ نے جو ہے کس سے الہام حاصل کر کے آپ نے ڈاکٹری کا شعبہ چوز کیا ہے؟ جی سعدیہ، کیونکہ انسان کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اور بالکل. اسی طرح میرے جو والد صاحب تھے ان کا بھی یہ خواب تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے، لیکن کچھ فیملی پرابلمس کی وجہ سے وہ اپنی نہیں رکھ سکے تھے. لیکن ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، اس کو چوز کیا. اور کیونکہ فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور اس فیلڈ سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا، بہت مشکلات آئیں. لیکن منزل جو تھی وہ میری کلیئر تھی بالکل. اور میں نے کوشش کی، اور منزلیں چاہے جتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوا کرتے ہیں. بالکل. جب آپ کو یقین ہو، جب آپ کے مائنڈ میں ایک سوچ ہو، ایک پختہ یقین ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں نے گیو اپ نہیں کرنا، تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ بلندی کا مقام ضرور جو ہے اختیار کرتے بالکل. ہیں. اور ایک دوسری وجہ بھی تھی کہ جو میں شعر میں بیان کرنا چاہوں گی کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میرا اس شعبے میں آنے کا جو ہے وہ میں اس طرف مائل ہوئی اور میں یہاں پہ آئی. کیونکہ دوسرے شعبے بھی ہیں، ڈفرینٹ پروفیشنس ہیں. ہر پروفیشن میں انسانیت کی خدمت ہی انسان کر رہا ہوتا ہے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. لیکن میڈیکل ڈاکٹر ایسا شعبہ ہے جس میں آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیشنٹ کے قریب ہوتے ہو، اور آپ اس کی صحت کے ساتھ جو ہے اس کا آپ کا تعلق ہوتا ہے. اور انسان کی سب سے جو بہترین نعمت، اگر کوئی انسان کہے اللہ سے کہ مجھے ایک بہترین نعمت عطا کرے جو ابھی ختم نہ ہو، تو وہ صحت مانگے گا. اور اس بالکل. لیے ہم اس شعبے میں جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس لیے مجھے پسند ہے اور میں نے یہ چوز کیا. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کب اس وقت محسوس ہوا کہ زارا دوسروں سے بہت مختلف ہے اور وہ زندگی میں بہت کچھ آگے اچیو کر سکتی ہے؟ لائف میں کون سا ایسا مقام آیا جب آپ کو ایسے احساسات محسوس ہوئے؟ جی، اس میں یہ تھا کہ کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ انسان اس وقت تک میں حالت نہیں بدلتا اس قوم کی، اس انسان کی، جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتا. بس مجھے بھی اس بات کا یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں انسان کو کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا ہے، اور ہر انسان دوسرے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہوتا ہے. کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی ہے. یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں، جب میں نے خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیا اور اپنی صلاحیتوں کی طرف توجہ کی، اور جو چیز میرے پاس سورسز تھی میں نے ان کو اویل کیا.
اور اس لیے مجھے لگا کہ اب میں دوسروں سے اس لیے یونیک ہوں. ہر انسان دوسرے سے یونیک ہوتا ہے. بے شک وہ یہی بات ہے نا کہ جب آپ خود کو ریئلائز کراتے ہیں کہ آپ خود پہ بلیو کر سکتے ہیں واقعی یہ چیز میں کر سکتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہ ٹاسک آپ پھر اچیو آدھے سے زیادہ تو آپ اسی وقت اچیو کر لیتے ہو جب آپ خود پہ پختہ یقین کر لیتے ہو. بالکل. کہتے ہیں نا باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے, یا وہ جیت جاتے ہیں یا وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو آپ میں ہمت نہیں آ رہی اور آپ چلتی رہی اور آپ نے ایٹ دا اینڈ جو بھی آپ کی اکامپلشمنٹ کی آپ نے انہیں اچیو کر لیا. جی بالکل. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی عروج اور زوال کا وقت بھی آیا ہوگا, تو کیا اس وقت تو آپ نے اس ٹائم کو کیسے گزارا, اور کسی بھی جی منفی بالکل. کا اگر آپ نے سامنا کیا ہو تو؟ جی کیونکہ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو مختلف حالات اور واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگ آپ سے ملتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں, کچھ آپ کو سراہتے ہیں. تو ان سب سے ڈیل جو کرنا انسان کا کام ہوتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے ڈیل کرے. جب اس طرح سے جب میں نے میڈیکل کا شعبہ لیا اور ڈفرینٹ لائک اسپیچز بھی اسٹارٹ کی, اسلامک اسپیچز کرنا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے تنقید کا بھی نشانہ بنایا, کیونکہ شروع میں نے جو ہے وہ بچپن میں لیٹ بولنا اسٹارٹ کیا تھا. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا بولنا تو میں کافی جو تھے لفظ ان کی ادائیگی جو تھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی تھی. تو اس لیے لوگوں نے مجھے اعتراضات کا جو ہے مجھ پر کیے کہ آپ ان سے جو ہے وہ میلاد میں نعت وغیرہ اور نعت شریف اور جو ہے ڈفرینٹ اسپیچز نہ کروایا کریں. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے ہمت بھی دلائی. اس وقت میرے جو ہے میں ڈپریشن میں بھی آئی, لیکن میرے مائنڈ میں جو تھی کچھ رول ماڈلس تھے جن نے مجھے ہمت دلائی اور میں قدم آگے بڑھاتی گئی. ایک تو حضرت بلال جو ہیں, آپ سب جانتے ہیں حضرت بلال جو تھے, ان پہ بھی لوگ اعتراض تھے کہ یہ جو ہیں الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتے, اور ان کو لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا اور نبی پاک سے محبت اتنی تھی اور اہل بیت سے محبت تھی, جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب انہوں نے اذان نہیں دی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا. اور ہماری کیا اوقات, کیا یہ غلامان مصطفیٰ ہیں اور ہم ان کے بھی غلاموں کے بھی غلام ہیں. اور اس طرح وہ اسلام کے پہلے جو تھے وہ مؤذن تھے اور ان کا ایمان پختہ تھا, اور اس چیز کو میں لے کے آگے بڑھی. اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی اور میرے لیے ایک مددگار بنا. اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جو ان کے بھائی تھے حضرت ہارون, ان کو جو ہے وہ بھیجا. اور اس طرح سے دعا کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیں, تاکہ ہم اگر گریں تو وہ دعا ہوتی ہے جو ہمارا ہتھیار ہوتی ہے, اور اس طرح جو ہے وہ ہمیں اٹھنے میں ہمت ملتی ہے. اور پھر آگے جا کے دیکھیں اسلام کی ہسٹری میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی جب یزید کے دربار میں گئیں تو انہوں نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا اور باطل کے خلاف جو ہے بولی. اور اس طرح اگر ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا, وہ کون سا رکھتا ہے جو با ہو نہیں سکتا. بالکل. میں آپ سے ایک بات جیسے آپ نے کہا نا لوگوں کی باتوں سے, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں کہ لوگوں کی باتیں ہمیشہ پتھروں کی مانند ہوتی, اگر آپ ان کو پیٹھ پر لاد دوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کی پیٹھ ٹوٹ جائے گی, لیکن اگر آپ ان کو اپنے قدموں تلے برج بنا لو گے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک بلند ہو جاؤ گے. میں آپ کے ساتھ اپنا بھی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے ایک کہیں پڑھا بھی تھا کہ 2 بچے تھے جو کہ ایک گاؤں میں رہتے تھے. ایک بچہ 6 سال کا تھا اور ایک بچہ 10 سال کا تھا, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں بچے جو ہے گاؤں سے جو ہے بہت زیادہ دور نکل گئے, اور جو ہے نا ایک مقام ایسا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا کنویں میں گر گیا. ٹھیک ہے, جو بچہ جس کی عمر تھی 10 سال, اب جو 6 سال کا بچہ تھا اس کو آس پاس جو ہے نا جب بچہ جب کنویں میں گرا تو اس کو نظر آیا کہ ایک بالٹی پڑی ہے. اس نے ہمت نہیں ہاری, اس نے وہ بالٹی کو رسی سے پکڑا اور کنویں میں ڈالا تاکہ میں اپنے دوست کو نکال لوں, اور اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے اپنے دوست کو نکال لیا. ٹھیک ہے, نکالنے کے بعد جب اپنے گھر وغیرہ پہنچے انہوں نے پورے اہل محلہ کو وہ تمام وہ واقعہ بتایا کہ جی میرا جو دوست گر گیا تھا اور میں نے اس دوست کو جو ہے نا نکالا. حالانکہ 6 سال کے بچے میں ویسے عام جنت بات ہوتے ہیں کہ 6 سال کے بچے میں اتنی ہمت کیسے آ گئی, لیکن ایک گاؤں کے ایک بزرگ آدمی تھے, انہوں نے کہا بچہ کہہ رہا ہے تو بچے نے واقعی یہ کام کر کے دکھایا ہوگا اور بچے نے نکالا ہوگا اس کو کنویں سے.
یہاں پر دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ کیسے یہ کر گیا، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کر گیا اور اس میں اتنی طاقت کیسے آئی. اس کا جواب میں کچھ یوں دینا چاہوں گی کہ اس وقت دور دور تک جو ہے نا کوئی نہیں تھا جب یہ بچے نے یہ کام سر انجام دیا، اور اس کو یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. تو لوگوں کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اگر اس کے آس پاس کوئی لوگ ہوتے وہ کہتے نہیں تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس وقت اس نے بھی خود بھی ہمت ہار جانی تھی. لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے وہ کام اچیو کر ڈالا اور اپنی دوست کی مشکل وقت میں مدد کی. جی بالکل سعدیہ. جی تو زارا آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے لوگوں کے منفی تبصرے کا سامنا کیسے کرتی ہیں آپ؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. تو سب سے جو میں سمجھتی ہوں سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے دنیا میں وہ اپنی اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور سب سے آسان ترین کام ہے وہ دوسرے پہ تنقید کرنا ہے. تو اگر ہم دوسرے کی تنقید کو پازیٹیو وے میں لیں اور اپنی اصلاح کریں تو میں سمجھتی ہوں ان کی تنقید کو بھی آپ ایسا ایز اے چیلنج لے سکتے ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دریا کا جو پانی ہوتا ہے جب چٹان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو اس کے بہاؤ میں اور تیزی آ جاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ حالات اور واقعات جو ہیں ہماری زندگی میں ایک چٹان کی مانندی ہوتے ہیں جن سے ٹکرا کے ہمیں اور بہادر بننا چاہیے، نہ کہ ان کی باتوں سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے. اور یہ آپ کو اور بہادر بناتے ہیں اور آپ پہ اور یقین، خود پر یقین اور اللہ پہ اور یقین پیدا ہو جاتا ہے. بے شک. آپ اپنے ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں جو جن سے وہ متاثر ہو سکے؟ جی بالکل. جیسے میری فیلڈ ہے، میرا جو ہے میڈیکل سے میرا تعلق ہے، ڈاکٹر ہوں، تو میری یہی کوشش ہوگی کہ جس طرح آج کل کووڈ آیا ہوا ہے اور باقی آگے بھی انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے کافی انفیکشنز سے ڈیزیزز جو ہیں وہ ہمارے ورلڈ میں جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہر طرح سے اپنی اسٹیج پر، جس بھی ہم اسٹیج پر ہیں، اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں، اور جس طرح ہم پریونشن جس طرح ہم کر سکتے ہیں ڈیزیزز سے، ہمیں وہ بتانا چاہیے لوگوں کو، ہر جو ہے وہ طبقے کے لوگوں کے پاس جا کر. اور جو میڈیکل جو متس بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ، کہ گرم کھا لو یہ ہو جائے گا، ٹھنڈا کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی متس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے. اور جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس بنے ہیں، لائک SIUT ہے شوکت خانہ میں. اس طرح کے مزید اور ہاسپٹلس جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں فیوچر میں ہونے چاہیے، اور ہیلتھ سیکٹر فری آف کاسٹ ہونا چاہیے تاکہ ہر انسان جو ہے اپنی مشکلات کا جو ہے وہ آسان ہو سکے. اور ڈفرینٹ ریسرچز ہونی چاہیے، جو ایسی ریسرچز میں سمجھتی ہونی چاہیے جو ہمارے عام جو مڈل کلاس جو ہمارا طبقہ ہے، لو مڈل کلاس ہے، اس کے لیے فائدے مند ہوں. ایسے کام ہمارے جو ہے یوتھ اور میں بھی ہم مل کر، جونیئر اور سینئرس مل کر ہم کریں تو میں سمجھتی ہوں یہ کافی پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہتری کا باعث بنیں گے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی جی. کوئی متاثر کن پیغام جو کہ آپ اپنے سامعین کو دینا چاہتی ہوں؟ کیونکہ یہ آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے، اس آغاز کیا ہے تاکہ ہماری نیو جنریشن جو ہے ہم اس سے سیکھیں، وہ ہم سے سیکھیں. اور اس لیے میں سب کو، اور یہ میرے لیے بھی پیغام ہوگا کہ ہماری ینگسٹر جو ہے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے یا پیسہ حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈنے چاہیے بلکہ خود پر اور اللہ پہ یقین کرنا چاہیے. اور ایسے مولا علی کا بھی جو ہے وہ قول ہے کہ رزق کے پیچھے جو ہے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ جو رزق ہے وہ انسان کو ایسے تلاش کرتے ہیں جیسے مرنے والوں کو موت. تو ہمیں جو ہے وہ یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے. باقی اللہ کی ذات ہمیں عزت بھی دیتی ہے. اور باقی ایک اور بات جو مجھے محسوس ہوئی آج کل ہمارے ینگسٹرس میں، کہ ڈپریشن اور اینزائٹی کا وہ شکار ہیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، خود پر بھی یقین کریں،
اور اپنے جو اللہ سے ہمارا عشق ہے وہ ہم اس کو زیادہ کریں اور اس کے قریب قرب حاصل کریں تاکہ ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکیں ہمت سے. اور خود کو کبھی بھی بدقسمت نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہر جو ناکامی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کامیابی کا ایک دروازہ کھلتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس دروازے کو توجہ دیے بغیر بند کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں دوبارہ ناکامی نہ مل جائے. تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے, وہم و گمان سے ہٹ کر ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو اچھے کاموں کا عادی بنانا چاہیے. جی سعدیہ. بے شک بے شک آپ نے بالکل بات اچھی کی. لائف میں جتنا آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے آپ کی ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی. جتنا شارٹ کٹ, جتنا آپ خود کی اپنی محنت, پریکٹس, انرجی اور آنیسٹی کے ساتھ کام کریں گے تو جی جی ہمارے جو لوگ موجود ہیں اگر کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں گیسٹ اسپیکر سے تو یو کین آسک. جی ضرور. اینی ون؟ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چانس مل جائے یا کوئی اپرچونٹی مل جائے تب ہم کچھ کریں گے. اور جب ہمارے پاس کوئی موقع آتا ہے تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم اس ٹائم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے. بالکل. تو اس طرح کافی لوگ اپنی لائف میں ان مواقع جو ہوتے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد صرف ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو موقع کی تلاش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں خود کو اس قابل بنانا چاہیے کہ موقع ہمارے پاس خود چل کر آئے. اور ایک اور میں شعر بیان کرنا چاہوں گی سعدیہ کہ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قدیم ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے. تو ہمیں بالکل آپ حوصلے کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ آپ اچیو کر لیں گے. ہمت یقین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیئرس کو ایز اے چیلنج لیتے ہوئے ان کا سامنا اگر انسان کرے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. اور ساتھ یہ کہ ہم لوگ اپنے نتائج پر نظر رکھتے ہیں ہمیشہ. ہم سمجھتے ہیں ہم یہ کچھ کریں گے تو ہمیں یہ ایز اے ریزلٹ جو ہے ایز اے ریوارڈ ہمیں ملے گا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ملے گا. نتائج کی طرف نظر نہ کریں بلکہ ہم کوشش کریں. ہم محنت نہیں کر, ہم پہلے سوچ لیتے ہیں کہ ہم پہلے اتنی محنت نہیں کرتے لیکن ہم پہلے نتیجے ہم ایک طرح سے اخذ کر لیتے بالکل. ہیں. تو کافی جتنی اس بالکل کو محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم اس طرح سے جی کام نہیں کر رہے ہوتے. اور لیکن ہم پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو یہ اچیو نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے, پھر ہم محنت بھی نہیں کرتے. اس لیے ہمیں نتائج کی طرف نہیں نظر کرنی چاہیے بلکہ محنت کو فوقیت دینی چاہیے. جیسے آپ خود بھی ماشاء اللہ سعدیہ جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہیں ینگسٹرز کے لیے, تو آپ کو بھی یہ چیز محسوس ہوئی ہوگی کہ ہمارے جو ہے ینگسٹر جو ہیں وہ محنت سے زیادہ ریزلٹ کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہوتا ہے. جی جی بالکل. مزید آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بس میرے ابھی آخر میں تو ذہن میں بیان کروں گی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے, محنت سے. اور کیونکہ ہمیں تو اس چیز کی ضرورت ہے آج کل کی دنیا میں. تو آپ سب نے اس میں مفہوم کے ذریعے بیان کروں گی کہ جیسے مالی جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے فصل کو, باغ کو پانی دینا. تو مالی باغ کو پانی دیتا ہے اور اس کو کیا ہوتا ہے, اس سے اگر کے کوئی پوچھے گا کہ کیا یہاں پہ پھل نکلے گا, پھول اگیں گے, تو وہ کہتا ہے کہ میرا کام تو صرف پانی دینا ہے. جو پھولوں کو اگانے والی ذات ہے, جو پھلوں کو اگانے والی ذات ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ مالک کا کام ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر میں مالک کی مصلحت ہوئی تو ضرور یہاں سے پھول اگیں گے. اگر اگر مصلحت نہ ہوئی تو میں پانی دیتا رہوں گا کیونکہ سبزہ تو رہے گا نا باغ میں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی لائف کو جو ہے وہ اسی طرح ایز اے مالی ہمیں محنت کرنی چاہیے, پانی دیتے رہنا چاہیے اپنی لائف کو. ہاں, تاکہ ہماری لائف جو ہے وہ کنٹینیو رہے اور اچھا ہماری لائف میں پازیٹیو جو ہے وہ پازیٹیوٹی آتی رہے اور ہم نیگیٹیوٹی سے دور رہیں اور اس طرح ہم آگے بڑھتے رہیں. بالکل. تھا اس
سے بہت ساری جو آپ نے باتیں کی، امید کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے مثبت میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے جتنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، میں امید کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ان پہ عمل درآمد کرنے کی بھی کوشش کریں گی، بالکل انشاءاللہ. اور شاید یہ جو ہم نے اتنا یہ پروگرام کیا ہے، شاید کسی بھی ایک بات شاید کسی کو ہٹ کر گئی ہو، اور شاید اگلے لمحے جو ہم نے اس طرح ہماری کاوش تھی سعدیہ، ہم نے مل کر جو یہ پروگرام کیا تاکہ ایک دوسرے کو ہم انسپائر کر سکیں، ایک دوسرے کی اسٹوریز کو شیئر کر سکیں، اور ہم اپنے اندر ایک چینج لے کے آ سکیں اپنی لائف میں. بالکل ہم دوسروں کے لیے الہام کا باعث بنے، جتنی ہم دوسروں کو پازیٹیوٹی اسپریڈ کر سکتے ہیں اتنی کریں، کسی کے لیے انسپریشن بن سکتے ہیں، کسی کی سوچ میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو ہمارا بیسک مقصد تو یہی تھا کہ کسی کے لیے انسپریشن بالکل کسی کے لیے انسپریشن کا باعث بن سکے. بالکل، کیونکہ ویسے بھی ابھی ہمیں چاہے کووڈ ہے اور پھر ابھی ہم اپنے آس پاس کے حالات بھی دیکھیں تو ہمیں اس لحاظ سے ایسے چیزوں کی ضرورت ہے، ایسے پروگرامز کی، ایسے پلیٹ فارمز کی جہاں پہ ہم آ کے ایک دوسرے کے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں، اور ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھا چینج لے کے آ سکیں. بے شک بے شک، میں امید کرتی ہوں ہم نے یہ آج کے جو سیریز کا انعقاد کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے ہمیں بہترین نتائج ملیں، اور جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں یہ کہیں جو ہے اس کی تاثیر اتنی ہو کہ لوگوں کو باقی یہ باتیں ہماری ہٹ کی ہوں اور وہ اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں. جی انشاءاللہ ضرور. ہم بہت شکریہ زارا آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے انتہائی جو ہے قیمتی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی اور کافی اچھا سیشن رہا آپ کے ساتھ ہمارا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت ٹائم نکالا. بالکل، میں بھی آپ کی سعادت مندی ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا. میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی جو ہے وہ مثبت نتائج جو ہے وہ آئیں اور اس طرح ہماری کاوش جو ہے وہ رنگ لے کر آئے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. پروگرام کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ خواب جن کے اونچے قاعدہ اس بات کے ساتھ میں کرنا چاہوں گی، خواب جن کے اونچے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا، جو لوگ ہمیں یہاں پر سن رہے تھے. آپ لوگ کو فیڈ بیک دینا چاہیں گے ہمیں؟